ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی اے چن اے سورج اے تارے اے چن اے سورج اے تارے جتنے بھی ہیں سارے جتنے بھی ہیں سارے مننا پوے گا تینوں او دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، اس تو بعد لا تعداد اور انگنت درود و سلام امام کائنات سید الاتقیاء شافی روز و جزا سید الرسل امام الکل ہادی سبل امام الانبیاء ختم الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین فہم و فراست اور کردار دے پیکر عقل و دانش سیرت و کردار حلم اور کرم دے پیکر جود و سخا دے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے معزز سامعین، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک 10 جون 2022 عیسوی دا خطبہ جمعۃ المبارک محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان دے تحت انشاءاللہ ہوئے گا۔ اس کائنات دے اندر سب تو اونچی ہستی اگر ہے تو میرے اللہ دی ہستی ہے۔ اللہ تو ود کوئی شان والا بھی نہیں، چونکہ اللہ ساریاں دا خالق و مالک ہے، اور اللہ تو بعد ساری کائنات تو ود اگر کسی دا شان تے مقام ہے اونے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے میرے نبی پاک علیہ السلام دا جو شان بنایا ہے نا، اسی سارے مل کے بیان کریے نا، مختلف انداز دے نال بیان کریے تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک آپ سرکار دا شان بیان کرنے والے محدثین نے، مفسرین نے، مبلغین نے، واعظین، اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، ازکیاء، شرفاء، صلحاء اور علماء میرے پیغمبر دی شان بیان کر دینے، اور اس دنیا دے اندر نوری ناری اور سارے انبیاء بھی میرے پیغمبر دی شان نو بیان کر دینے۔ زمین والے، آسمان والے، زمن والے، دمن والے، زمن والے، فلک والے میرے پیغمبر دی سیرت نو بیان کر دینے۔ عربی ہوئے، کوئی اجمی ہوئے، گورا ہوئے یا کالا ہوئے، نثر نگار ہوئے، ادیب ہوئے، خطیب ہوئے، شاعر ہوئے، یا کوئی بھی دنیا دا میرے جیسا کوئی حقیر جا انسان ہوئے، تے مختلف انداز دے نال ساریاں نے نبی پاک دی تعریف اور شان دے اندر مدح سرائی کیتی ہے، اپنا اپنا حصہ پایا ہے۔ لیکن میں جس شان نو آج تو آڑے سامنے رکھنے ہیں نا، یہ شان کوئی محدث بیان نہیں کر رہا، کوئی مفکر بیان نہیں کر رہا، کوئی عالم بیان نہیں کر رہا، بلکہ رب ذوالجلال خود محمد مصطفیٰ دی شان نو بیان فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے آپ سرکار اپنی زبان اقدس جو اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ میں دوواں ہستیاں چونکہ اونچیاں انہاں دوواں دی زبانی تو آنو دسنے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا، او اللہ رب العالمین تے او دا نبی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک نے جتھے جتھے میرے رب دی رحمت ہوتے ہوتے نبی نو ہی رحمت للعالمین کیا ہے۔ جتھے میرے رب دی شان ہے، میرے اللہ دی توحید دا ڈنکا بج رہے ہیں نا، ہوتے میرے پیغمبر دی رسالت دا ڈنکا بھی بج رہے ہیں۔ جتھے مؤذن ہے کہندے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، انہوں کہنا پہندے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ،
تے جتے جامدی بچے دے کن دے اندر کیا جاندا ہے نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اوتھے نال بچے دے کن چ اے وی سنائی دیندی ہے اے وی آواز سنائی دیندی ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ اور کائنات ختم ہو سکتی ہے زمین ختم ہو جائے گی اللہ پاک نے سارا کچھ ختم کر دینا لیکن میرے پیغمبر دی شان تا قیامت باقی رہے گی جنت اندر بھی شان باقی رہے گی وجہ کی ہے قرآن ہے نا اللہ نے قرآن نازل فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرماندے نے اندہ ذمہ میں اسی لیا ہے یہ دی حفاظتہ میں ساڑھے ذمہ نے جی میں قرآن رب دی کلام اے دا محافظ آسمان والا میرے پیغمبر دی شان دا محافظ بھی آسمان والا ہے کئی قرآن نو مٹان والے مٹ گئے تے کئی نبی پاک دے فرمان نو نبی دے نام نو مٹان والے مٹ گئے بڑیاں کوششاں کیتیاں نے بڑیاں نے کوشش تے کئی کردے بھی رہن گے ناکام کوششاں پر کیے آج سورج پاسے منہ کر کے تھکن دے برابر ہے کہ سورج پاسے منہ کر کے نا بندہ آسمان نو منہ کر کے تھکے تے تھک آپ دے منہ تے آنی ایڈی اچھی ہستی دے خلاف کوئی بات کر کے نبی پاک دی شان نو کٹان دی کوشش کرے اللہ فرماتے نے سونیاں نہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے آدھا کا معنی ہوتا ہے دشمن مٹتے ہیں مٹ جائیں گے مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اللہ فرماندے نے سونیا تیری گستاخی کرنے والے تیری ناموس تے آنچ لے آنے والے نا سستی شہرت حاصل کرنے واسطے نبی پاک دے کدی خاکے بنا دیں دیں کدی نبی پاک دی توہین اندر آپ دی حرمت حملہ کرن دی کوشش کرتے ہیں اللہ فرماندے نے سونیا تسی پریشان نہیں ہونا برافعنا لکا ذکرک جتوں تک میں خدا دی خدائی رہے گی میں مور لا دیتی ہو تو تک تیری مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی یا شان میرے محمد مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈا بوجھ اتار دیتا ہے میں تواڈا سینہ کھول چھڑے ہے میں تواڈی کمر والا بوجھ بھی اتار چھڑے ہے ورفعنا لک ذکرک سونے محبوب جی میں تواڈے ذکر نو بلند فرما چھڑے ہے میں تواڈے نام نو بڑائی بلند فرما چھڑے ہے ایتھے اللہ پاک نے ایک بڑا پیارا لفظ بولے ہیں ورفعنا لک ذکرک فرمایا سونے محبوب جی اسی تواڈا ذکر تواڈے واسطے بلند فرما لکا لکا دا معنی سونیا تیرے واسطے یعنی نبی پاک نو مخاطب کر کے ایدہ مطلب ہے اس جملے اندر مٹھاس بڑی ہے محبت بڑی تے چاشنی بڑی ہے اللہ دی نبی نال عقیدت تے محبت نبی دی اللہ دے نال عقیدت تے محبت دا ثبوت اینا کو جملہ اینا کو لفظ ہے ورفعنا لکا 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 ذکرک سونے محبوب جی اسی تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بڑا بلند فرما چھڑے ہیں سبحان اللہ تے کنہ کو ذکر بلند فرمایا ہے آؤ نا ذرا ایک ایک پوائنٹ نو ایک ایک نکتے نو تواڈے سامنے کوئی 8-9 نکتے تواڈے سامنے انشاءاللہ رکھنے نے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بولو بڑی شان والے کنی کو شان ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دے خاندان دیاں واریاں آئیاں نے میرے نبی پاک آپ سرکار دا خاندان اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا خاندان میں اچھائی چنے آئے میرے پیغمبر دا حسب نسب بھی اللہ ہے میرے نبی دا خاندان بھی اللہ نام اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اللہ
پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جی اسی آدم علیہ السلام دی نسل دے اندروں نوح علیہ السلام دے خاندانوں تے ابراہیم علیہ السلام دے خاندانوں بڑیاں فضیلتاں تا فرمائیاں نے دو خاندانوں بڑے اعلیٰ مرتبے رب نے عطا فرمائے نے میرے پیغمبر فرماندے نے صحیح مسلم کتاب الفضائل دے اندر حدیث ہے آپ سرکار نے دسے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل و من ولد اسماعیل بنی کنانتا اللہ پاک نے مینو ابراہیم دے بیٹے اسماعیل تے اسماعیل دی نسل دے اندروں اللہ پاک نے بنی کنانا نو انتخاب فرمایا بنو کنانا دے اندروں واصطفیٰ من بنی کنانا تا قریشن اللہ پاک نے بنو کنانا دے اندروں قریش قبیلے دا انتخاب فرمایا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم تے اللہ پاک نے قریش قبیلے دے اندروں بنو ہاشم خاندان میرے نبی پاک علیہ السلام دا پردادا ہاشم اللہ پاک نے بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا پھر آپ نے فرمایا بنو ہاشم دے اندروں اللہ پاک نے عبد المطلب دا انتخاب فرمایا عبد المطلب دے اندروں اللہ پاک نے عبداللہ دا انتخاب فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم واصطفانی من عبداللہ آپ فرماتے ہیں بنو ہاشم خاندان دے اندروں قریش دے قبیلے دے اندروں اللہ نے عبداللہ دی نسل اندروں میرا انتخاب فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں میرا خاندان بھی بڑا اعلیٰ نبی دا رب نے خاندان ہی اعلیٰ چنے ہیں نبی دا شان کنے ہے سبحان اللہ ایک کنہ خاندان اللہ ہے امانت والا دیانت والا شرافت والا صداقت والا ذہانت والا پردادا ہاشم ہاشمی قریشی خاندان میرے نبی پاک علیہ السلام دا اور نسل در نسل ابراہیم علیہ السلام تک جا کے نسل در نسل اعلیٰ اوصاف اور نسل در نسل اللہ پاک نے سرداری دا منصب عطا فرما چھڑے سردار خاندان کوئی ایمیں مارا موٹا قبیلہ ہے اللہ پاک نے سردار خاندان دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام دا انتخاب فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونے محبوب جی اسی تے پہلا نقطہ نوٹ کر لو نا اللہ دسنا چاہتے نے اور دنیا والے ہو اسی تے نبی دا خاندان ہی بڑا اعلیٰ چنے آئے اور نبی دی شان سننے والوں نبی پاک علیہ السلام دا اللہ پاک نے خاندان شجرہ نسب اللہ پاک نے اعلیٰ انتخاب ورتے دوسری بڑی بات نبی پاک نے نا اپنی زبانی کو چیزاں دسیاں نے جڑیاں میں گلاں دسیاں نے نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی روایت دے مطابق صرف 8-9 پوائنٹ نے پہلا دسے ہے کہ نبی دا خاندان بھی اعلیٰ تے دوسرا آپ سرکار دستے نے اُعْتِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمَ اللہ نے مینوں اینیاں شانہ دتیاں نے کہ جیڑیاں کسے نبی نو عطا ہی نہیں فرمائیاں 1,24,000 نبی کم و بیش 1.25 پیغمبران اندروں خوبیاں ایجیاں نے جیڑیاں کسے نبی نو بھی رب نے عطا نہیں فرمائیاں فرمایا مینوں رب نے نا اُعْتِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمَ اُعْتِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمَ آپ فرماندے نے مینوں رب نے ایسا ملکہ تے شان عطا فرمائیے میں ایک جملہ بول دیاں تے سمندران دے برابر علم ہوندہ ہے اندے اندر جملہ ایک نبی پاک دا لفظ نکلیا ہویا ایک الفاظ معانی مفاہیم دے اعتبار دینا یقین کر کے جانو نبی دے ایک جملے تے 10 جمعے پڑھا دیئے پھر بھی تشریح نہیں موقع دی آپ فرماندے رب نے مینوں فصاحت بلاغت عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے مینوں فصیح اور بلیغ اللسان بنایا ہے جوامع الکلم یعنی اللہ پاک نے جامع کلمات عطا فرما کے بھیجے جامع کلمات مثال دے طور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا آپ سرکار فرماندے نے ایاکم والظن بدگمانی کو لو بچو جملہ ایک تے بدگمانی
کوئی 2-4 سال پہلے نا میں تقریباً 4 سال پہلے یہ دیتے پورا ایک جملے تے ایک جمعہ بڑھا ہے، ایک جملے تے ایاکم والظن، ایسے ہی حدیث ایسے جملے تے جملہ نبی پاک دا ایک تے پاویں اے دیتے 10 کتاباں لکھ دیو، سینکڑوں کتاباں لکھ دو، تشریف پھر بھی ختم نہیں ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میرا ایک ایک جملہ قیمتی ہے، ایک ایک موتیاں بھرا، ایک ایک جملہ آپ سرکار دا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا۔ مولانا ظفر علی مرحوم لکھتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک نے میرے نبی نو جامع کلمات عطا فرمائے نے، ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ میرے پیغمبر نے دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا چھوٹی جی ہے، جملے دو نے، لیکن ان دے اندر سمندر پرو چھڑیا علم دا۔ میرے نبی نے کڈی قیمتی دعا، اللہ دنیا بھی بہتر کر دے تے آخرت بھی بہتر کر، سب کو آمین۔ بڑی قیمتی دعا۔ میں کیا کرنا جتھے کچھ نہ ٹائم ہوئے تے کچھ بھی منگل نو مزین چ بھی نہ آ رہا ہوئے، ایہی دعا بس پڑھی جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مانا کی بندہ اللہ دنیا میں ساڑی، اسی تے بڑے ماڑے جا بندے ہیں، یا اللہ غلطیاں ہو جاندیاں نے، اللہ تو دنیا دے بھی صاف فرما دے، ساڑے دنیا دے جڑے ساڑے پیپر گناہاں والے نے وہ بھی اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ اللہ آخرت والے دن سونے نبی دے قدمہ چے جگہ عطا فرما دے، نبی دا ساتھ نصیب فرما، ایہی کامیابی ہے نا، ایہی کام۔ جملہ ایک پر مفہوم بڑا وسیع، اے شان کندی ہے محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک، آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان، میرے پیغمبر جملہ ایک بول دینے، مفہوم کنہ جامع کلمات۔ میرے پیغمبر فرمان دینے وَلَا تَجَسَّسُوا، جسوسی نہ کریا کرو، بس جملہ ایک کے پر معاشرہ ایسے ایک جملے تے کھڑا ہویا ہے، جے جسوسیاں کرن لگ پئیے بندے دی قدر کوئی نہیں رہ جاندی، جے جسوسیاں کرن لگ پئیے معاشرے اندر انتشار پیدا ہو۔ معلوم اندہ ہے جملہ ایک کے پر پورے معاشرے دی اسلام فرما چھڑی۔ آؤ اگے سنو، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھیا کرو، اور جملہ ایک کے پر بغض نہ رکھیا کرو۔ جتھے بغض ہوئے گا اتھے رحمت نہیں ہوئے گی، اور جتھے بغض ہوئے گا اتھے عمل نہیں ہوئے گا۔ بغض دا معنی ایک دوسرے نال انا رکھنا، بغض دا معنی ایک دوسرے نال دشمنیاں رکھنا۔ میرے پیغمبر دا ایک ایک بول بڑا قیمتی ہے۔ آپ فرمان دینے التقوی ہاہنا، جملہ ایک التقوی ہاہنا، فرمایا تقوی ایتھے آ تے تقوی دے نا یقین کر کے جانو امام بخاری باب بن گئے، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، جننے امام آئے نے، محدثین آئے نے، مفسرین آئے نے، مفکرین آئے نے، جننے چھوٹے موٹے میرے جیسے گناہگار بندے بھی نے، جے بول دے نے زبان اندر، جے لکھ دے نے قلم اندر، یقین کر کے جانو لکھاں کتاباں تقوی تے لکھ گئے نے، پر حق ادا نہیں ہویا، تشریح ایک جملے دی ادا نہیں کر سکے۔ التقوی ہاہنا، آپ فرمان دے نے تقوی ایتھے ہے، تقوی ایتھے، بس جملہ ایک پر لکھاں کتاباں حدیثاں پڑھیاں پڑھیاں نے تقوی دی تشریح دی اندر۔ میرے نبی دا شان ہے، رب نے کسے نو ایسا فصیح اللسان بلیغ اللسان نہیں بنایا جیسا نبی پاک نو میرے اللہ پاک نے بنا چھڑے ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، آؤ تیسرا شان، تیسرے نمبر تے مقام انفرادی شان میرے نبی پاک علیہ السلام دی۔ آپ سرکار فرمان دے نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، بڑی پیاری شان آپ دی۔ میں او شانہ سنا رہے ہیں جیڑا کٹولا ماں کو سن دے جی، ویسے تو گستاخ رسول دی سزا تے شان مصطفیٰ تے بیان کر دے رہے ہیں۔ زندگیاں ختم ہوئی، میں تو کیا کرنا، زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے، تیری تعریف کا تو ایک باب بھی مکمل نہ ہوا،
سونے تیری عظمت دا ایک باب بھی نہیں مکمل ہو سکتا، اسی حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ آؤ سنو ذرا، میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ پاک نے مینو ایک بڑی انفرادی شان عطا فرمائی ہے، ایسی عظمت ہے، کیسا مقام ہے۔ آپ فرماندے نے جتھے میں ہواں ایک کئی مہینیاں دی مسافت میرا دشمن ہوئے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، آپ فرماندے نے کئی مہینیاں دی مسافت یعنی کئی کلومیٹراں کئی میلاں دی مسافت جے میرا دشمن ہوئے میرا نام پہ جائے تے میرا رو بھی ہو دیتے چڑھ جاندہ ہے، میرے کولو ڈر جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی دا رو بنا چھڑے ہے، اللہ پاک نے میرے نبی پاک علیہ السلام دا دب دبا تے جلالت بنا چھڑی ہے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا آشان سن لینا ذرا کس طرح دب دبا آپ سرکار دا دشمنان دے پیران تھلوں زمینہ نکل جایا کر دیا، بے شمار واقعات تاریخ تے سیرت دے میں مختصر جے واقعات توڑے سامنے رکھ دے وہاں۔ 23 سالہ دور میرے نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے مکے دے اندر تنہا نکل جایا کر دے، میرے پیغمبر کدے غار حرا اندر عبادت کر دے تے میرے نبی پاک علیہ السلام 23 سالہ نبوت دا دور ادھر نو نکلے نے لا الہ الا اللہ دیاں تبلیغاں کر دے پھر دینے، کدے میرے پیغمبر طائف اندر چلے جان دے تے کدے میرے نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار گلیاں اندر نکل پیندے، کسے دی جرت نہیں ہویا کر دی کہ میرے پیغمبر تے حملہ ہی کر دے وے، لیکن کلے ہی بار تشریف لے کے چلے جان دے جے نہیں یقین آندہ میرے نبی پاک علیہ السلام آپ نے اپنی تلوار پکڑی ہوئی ہے، آپ بار تشریف فرمانے ایک درخت دے سائے تلے میرے پیغمبر آرام فرما رہنے، آپ سو جان دینے اپنی تلوار نو اس طرح درخت دینا لٹکا دیتا ہے نا، میرے پیغمبر آرام فرما رہنے ایک آیا ہے جنگلی دوڑتا ہویا آیا ہے نا، انہیں ویکھے ہیں نبی پاک علیہ السلام ستے ہوئے نے، انہیں تلوار پکڑی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نو کھڑیاں کر لے ہے، آپ سرکار دے سامنے اس طرح تلوار لے کے کہندہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس تینوں میری تلوار تو آج کون بچائے گا؟ میرے نبی پاک فرماندے نے اللہ میرا رب میں نوں بچائے گا، میرے نبی پاک دا جملہ ہی نکلے ہے، میرے نبی پاک نے ایک لفظ بولے ہے، ویکھو روب تے دب دبا دشمن دے سامنے میرے پیغمبر دا آپ نے صرف ایک جملہ بولے ہیں، اس کافر دے ہتھوں کمبن لگ پیا، تلوار تھلے ڈگ پئی ہے، ڈر گیا، اینا روب میرے پیغمبر دی گفتگو دا میرے پیغمبر دے نام دائی تلوار ڈگ پئی، میرے پیغمبر نے تلوار پکڑی فرمایا ہون دس تینوں کون بچائے گا؟ تینوں کون بچائے گا؟ تے قدمی ڈگ پیا کہندہ سونے ہم معاف کر دے، سونے ہم معاف کر دے، روب آپ سرکار دا آپ فرماندے نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ پاک نے مینوں دشمن تے روب عطا فرما چھڑے آئے، دشمن تے اللہ پاک نے مینوں دب دبا عطا فرما چھڑے آئے۔ ہجرت دی رات میرے پیغمبر مکیوں مدینے دی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ہجرت دی رات سارے کافران نے مکے دے قریشیاں نے میرے پیغمبر دے گھر دا محاصرہ کیتا ہویا ہے، تلواراں چھن 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 وادہ پیا، محاصرہ میرے نبی دے گھر دا کیتا ہویا ہے، پر میرے پیغمبر دا روب تے ڈر تے خوف انہاں دلان دے اندر تاری ہے، کسے دی جرت ہی نہیں کہ دیوار پلان کے یا دروازے جو اندر ہی داخل ہو جائے، باہر ہی بڑکا ماری جا رہے ہیں، باہر ہی روب میرے نبی دا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، آپ فرماندے نے اللہ پاک نے میرا روب کافران تے دب دبا تے خوف تاری فرما چھڑے ہے نام، اے بھی احساس تے شرف والی بات ہے، میرے پیغمبر ہجرت دی رات ہجرت دیاں راتاں تے دن میرے نبی پاک علیہ السلام نے غار ثور دی اندر گزارے نے نام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ نو بھی نال نے، حالانکہ
کے کافر پیچھا کر دے خورا کٹ دے غار دے منہ اگے آ گئے نے اگے خورا جاندہ بھی کوئی نہیں پتہ ہے کہ خورا بھی اگے نہیں جاندہ خورا بھی اتوں تک کہ اے غار ہے غار دا سراغ ہے ایتھے آ کے خورا بند ہو گیا ہے قدمہ دے نشان وغیرہ ختم ہو گئے نے پتہ ہے کہ ایتھے ہی نبی پاک نے پر ہمت نہیں کہ اندر داخل ہو جائے ہمت نہیں کسے چیز ایتھوں ہی پیچھا نبی پاک فرما دینے وارنو سر تو بر رو اے میری شان ہے میرا مقام ہے آپ نے اپنی زبان شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ بس زبان مصطفیٰ میرے نبی دی زبان اندر شان بھی سن آپ سرکار فرمان دینے اللہ پاک نے نہ روک میرے پیغمبر نو عطا فرما چھڑے آئے نام اب مکے دے اندر ایک بندہ ہے ایک بندہ لاشی یا راشی قبیلہ یا لاش دا علاقہ ہے لاش دے علاقے دے اندروں ایک بندہ 2 اونٹ لے کے آندہ ہے مکے دے اندر 2 اونٹ فروخت کردہ پہ آئے ابو جال نے اونٹ خرید لینے ابو جال نے اونٹ خریدے تے کہندہ میں تینوں کل پیسے دے دیاں گا کل آیا ہے بندہ انہیں پیسے نہ دیتے پھر دوسرے دن آ گیا تیسرے دن ٹال مٹول ابو جال ٹال مٹول کرن لگ پیا چل یار پرسوں آ جائیں چوتھ آ جائیں کئی بندیاں دی اتھے بھی عادت ہے نا لارے لائی جاندے نے بس لارے تے وعدے دی خلاف ورزی بھی ہوندی ہے اپنی عزت اندر فرق بھی آندا ہے اپنا وقار بھی بندہ خراب کر دیندا ہے وعدے دی پاسداری کرو اور جو وعدہ کرو وہ پورا کرو نبی پاک علیہ السلام دا شہر سبحان اللہ مکہ شہر ہے ہن ابو جال لارے تے لارا لائی جا رہا ایک دن واوا دن گزر گئے کہ روز ہی بندہ چکر لاندا رہندا ہے ابو جال پیسے دے دے ایک دن حرم پاک دے اندر ویکھیا نظر پئی اس بندے دی حرم پاک دے اندر نا کچھ قریشی سردار کٹھے ہوئے مکے دے سردار میں کٹھے ہو کے بیٹھے یہ بندہ گیا کہ چلو معزز لوگ نے اینا کل چلے جانے شکایت کر رہے ہیں جا کے شکایت کیتی آؤ سردارو تو آڈا سردار ابو جال میرے پیسے کھا گیا نہیں پیا دیندہ اینا ساری گالے سونے کے نا تے ایک کونے جب میرے محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے صلی اللہ حرم پاک دے اندر رب تو انہوں زیارت نصیب فرما تھی کئی حاجی گئے نے ان ماشاءاللہ حاج کرنے واسطے اللہ تو انہوں بڑا حاج نصیب فرما اللہ میں انہوں بھی حاج نصیب فرما اللہ سارے انہوں زیارتہ نصیب فرما ابو جال بیٹھا ہوئے اپنے کردے اندر ایدر معززین تے قریش دے سردار حرم پاک دے اندر بیٹھے ہوئے نے میرے پیغمبر حرم پاک دے ایک کونے اندر تشریف فرمانے ابو جال اپنے گھر دے اندر اے بندہ سرداراں کو لایا بھئی ابو جال کو لو پیسے لے دیو اے سردار کہندے نے اینو نظام ماری نا نبی پاک نو ویک کے تے دل وچ نا خیال آیا آج نبی نال مذاق کرنے آج نبی دی توہین ہوئے گی معاذ اللہ اسی رج کے ویکھاں گے اسی رج کے ویکھ کہنے لگا سردار ایک بول کے کہندہ ہے بھئی جے پیسے لینے ہی نا او جڑا بندہ بیٹھا ہے نا وہ دعا سکتے ابو جال کو جاؤ ان دے کول چلا جائے انہاں دا خیال سی اسی دیکھاں گے تاکہ لڑائی ہوئے گی ابو جال تے نبی پاک علیہ السلام آپس دے اندر بولن گے انہاں نا ادھر پہ چھڑے تے نال ہی نا ایک پچھوں اپنا جسوس دے ایک بندہ مخبر بھیج دیتا کہنے لگے تو خیال رکھ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ سرکار جدو ابو جال کو ایک گال کرنا پیسے لے کے دیں گے تو خیال رکھ نہیں اندھا کی سانو آگے دسی انہاں دا خیال سی لڑائی پوے گی سانو آگے دسے گا اسی ٹھٹھا تے مذاق کران گے معاذ اللہ مذاق بناواں گے پر نبی پاک دی ذات دی بات آ گئی سبحان اللہ پھر دیکھو کیسی بات نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گیا کہ کہندہ سونے ہو میں نو پتا چلے ہیں ابو جال کو پیسے تسی لے کے دے سکتے جے آپ فرماتے ہیں چل میرے نال میرے پیغمبر ٹور پہ ابو جال دی کنڈی کھڑکا چھڑیے ابو جال باہر نکل دائے باہر نکلیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو جال ایدے پیسے دینے ابو جال کہندہ جی بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اونٹ خرید دینے میں پیسے دینے نے آپ فرماتے ہیں چل پھر پیسے دے چل دے پیسے ادا کر دے تے اے جیڑا مخبر جیڑا قریشی سرداراں نے پیچھے بھیجے ہیں اے سارا ماجرا ویندا پیا ہے اے بھج کے چلا گیا اپنے سرداراں دے کول جا کے کہندہ جدوں نبی پاک نو ابو جال نے ویکھیا تے ابو جال نو پسینے چھوٹ گئے سن دے
کہندے ہاتھ کمرے شروع ہو گیا ابو جہل سیدھا کہیں چلا گیا جا حالانکہ سردار سی بڑا آکڑیا ہے جنگ بدر وچ بھی دیکھو ہی کہندا سی نا کہندا رگڑ کے لاویں رات رگڑ کے لائیں تے اچھی دھون محسوس ہوئے گی پتہ لگے کہ سردار ہے پتہ لگے بڑا بڑا آکڑیا ہے کار دوا دوا چلا گیا فوراً ہی پیسے پڑھ کے لو سونے ہو میں تو دینے سی پہلے ہی دے دیتے آپ سرکار انہوں پیسے دوائے نے انہیں بندہ مخبر سارا واقعہ جا کے دسیا حیران رہ گیا کہندے یار یہ ہو گیا تے گل کی ہے نصرت بالرعب آپ فرماندے نے دشمن سامنے ہوئے تے میرا رعب چلے ہی نہیں جاتا نبی پاک دی شان ہے یہ اور کسی دی شان نہیں میرے نبی دا مقام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ دا روب آپ دا دبدبا ذالکا فضل اللہ یعطی کی من یشاء اے اللہ دا فضل ہے جنہوں عطا کر دے وے تے میرے رب نے اے فضل اے شان اے مقام میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرما چھڑے آج دشمنان اسلام بھی آج میرے پیغمبر دی حرمت تے بات کرنے والے بھی میرے پیغمبر دی نموز تے بات کرنے والے بھی آج میرے نبی پاک علیہ السلام تے بزدلانہ کاروائیاں کر رہے ہیں آج جڑے گستاخیاں کر رہے ہیں انڈیا دے اندر نپور شرما نپیل کمار جنہاں نے اسمبلی دے رکن نے نپور شرما نے میرے پیغمبر دی گستاخی پچھلے ہفتے دے اندر کیتی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان دے اندر گستاخ خانہ جملے بولے ہیں کی وجہ ہے اینا دے دلان دے اندر آج تمام کفار دے دلان دے اوپر میرے پیغمبر دا نام چھایا ہویا ہے میرے پیغمبر دا روب چھایا ہویا ہے میرے پیغمبر دا ڈر تے خوف دبا چھایا ہویا ہے انہاں نوں پتہ ہے رب نے وعدہ کر چھڑیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ نبی دا نام لہرا کے رہے گا نبی دا اسلام لہرا کے رہے گا نبی پاک دا نام پھیل کے رہے گا بزدلانہ کاروائیاں دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام تے حملے کر دینے کدی خاکے بنا چھٹے تے کدے نبی پاک علیہ السلام دی شان اندر گستاخی کر چھٹی کدے قرآن دے اوراق جلا چھٹے کدے قرآن پاک دے اوراق ہٹ چھٹے قرآن دی توہین کر چھٹی اینا بزدلائیاں کاروائیاں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک دا خوف اینا دے دل وچ کنا کھڑکدا ہے نبی دا روب ہے نبی دا ڈر ہے یہ اپنی شان نہ سمجھن اور سستی شہرت حاصل کرنا واسطے کر دے بین لیکن رب نے انہوں الحمدللہ دنیا تے ذلیل کر چھڑیا ہے دنیا تے ذلیل کر اے جاندے نے کہ اللہ نو تکلیف دیو تو مومنان نو تکلیف دیو اللہ پاک فرمان دے نے میں انہوں نو تکلیف دینا میں انہوں نو تکلیف دے رہا ہوں ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ انہیں کال کے دو جہانے بنایا انہیں کال کے دو جہانے بنایا تمام انبیاء کا امام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ ورفعنا لکا ذکرک سونیا تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند فرما چھڑے میرے نبی پاک فرمان دینے مینو رب نے ایک اور بھی بڑا منفرد شان عطا فرمایا ہے اور کیڑا مقام ہے آپ سرکار فرمان دینے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ اللہ پاک نے مینوں سارے نبیاں نالوں تے ساریاں امتاں نالوں ساریاں شریعتاں نالوں ایک بڑی شان عطا فرما چھڑی ہے کہ پہلیاں امتاں جدوں میں جنگ اندی جدوں میں لڑائی اندی پہلیاں امتاں جے مال غنیمت کٹھا کر کے لے آندے کسے نبی نو اجازت نہیں ہے کہ مال غنیمت دے اندروں
حصہ لے سکے کسے امتی نو اجازت نہیں ہے کتے فاتح نو اجازت نہیں ہے کسے مجاہد نو اجازت نہیں دی کہ اے مال غنیمت جڑا کافراں کولوں کٹھا کیتا ہے جنگ دے دوران اینو اپنے اندر تقسیم کر لین آپ فرماندے نے اے اللہ پاک نے میرے تے فضل کیتا ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ میرے واسطے اللہ پاک نے مال غنیمت نو حلال فرما چھڑے آئے میرے پیغمبر صحابہ دے درمیان مال غنیمت بنڈیا کر دے آپ دے صحابہ جدوں مکہ و مدینے تشریف لے کے آئے میرے پیغمبر دے صحابہ بڑے غریب سن دے انصار صحابہ نے کسے نے ایک مکان دے چھڑے ہیں کسے نے ایک باغ دے چھڑے ہیں کسے نے اپنا پیسہ دے چھڑے ہیں کسے نے مال و دولت دے چھڑیے لیکن جنگاں ہوئیاں نے جنگ بدر ہوئی جنگ احد ہوئی حنین دی لڑائی احزاب دی لڑائی تبوک دی لڑائی میرے نبی پاک علیہ السلام نے جڑا مال غنیمت کٹھا فرمایا ہے نام آپ سرکار صحابہ اندر بانڈ دے سن دے صحابہ اندر تقسیم کر دے سن دے حدیثہ اندر لکھی ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ انہیں امیر ہو گئے جڑے انصاری صحابہ نے صحابہ نو ایک ایک باغ دیتا ایک ایک مکان دیتا سی اے مہاجر صحابہ مال غنیمت نالے نے امیر ہو گئے باغ بھی واپس کر چھڑے آئے مکان بھی واپس کر چھڑے آئے اے نادیاں جائیداداں بھی واپس کر چھڑیاں نے اللہ نے میرے پیغمبر نو اعزاز عطا فرمایا حضرت موسیٰ دی قوم تے اللہ پاک دا حکم کیے کہ جڑا مال غنیمت ہوئے اگلا کے ساڑ دینا ہے نظر آتش کر دینا ہے کسے امتی نو اجازت نہیں استعمال کرن دی آپ فرمان دینے میرے رب نے میرے واسطے حکم جاری فرما چھڑے ہیں فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ غفور الرحیم سورۃ الانفال دے اندر اللہ فرماندے نے سونیاں میں تواڈا شان اندر چیز رکھ چھڈیے مال غنیمت خود بھی کھاؤ اپنے صحابہ نو بھی کھلاؤ اپنے صحابہ دے درمیان بھی تقسیم کرو ورفعنا لک ذکرک اے بھی میرے پیغمبر دی شان ہے محمد ہمارے بڑی شان والے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نام میں ایک کوئی حدیث بیان پیا کرنا صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی حدیث ہے آپ فرمان دینے مینو رب نے ایک پنجواں مقام تے پنجویں شان کی دیتی ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ دے نبی نو رب نے اینا شان دیتا ہے میرے پیغمبر تو پہلیاں امتاں دی بات سن لینا پہلے نبیاں دی بات سن لے جے مجوسی نے کسے بھی مذہب دی اندر اجازت نہیں دی کسے بھی مذہب دی اندر اجازت نہیں دی کہ اپنی عبادت جتھے ٹائم ہو جائے کر لینی ہے یا جتھے بھی اللہ دی ساری زمین رب دی ہوتے عبادت کر لو مجوسی اپنی آگ دے اندر وہ جتھے آگب دی پوجا کر دے معبد خانے اندر جا کے عبادت کر دینے عیسائی اپنے گرجے اندر یہودی ہندو اپنے مندران دے اندر یہودی اپنے معبد خانے دے اندر لیکن میرے پیغمبر فرمان دینے رب نے میری شان علیحدہ بنا چھڑیے آدم علیہ السلام تو لے کے 1,24,000 پیغمبران دے اندروں رب نے میرے تے فضل نہ کر چھڑے آئے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فرمایا سونیاں تسی جتھے بھی ہو ساری زمین پاک فرما چھڑیے جتھے بھی ٹائم ہو جائے میں مٹی بھی پاک فرما چھڑیے سونیاں تیرا جتھے بھی ویلا ہو جائے نماز پڑھ لیا کرنا تے جتھے بھی ویلا ہوئے جے پانی نہ ہوئے تے تیمم کر کے مٹی نال نماز پڑھ لیا کر گویا کہ باقی امتاں نو اجازت نہیں باقی امتاں نا گل سمجھن والی ہے باقی امتاں صرف اج میں مسجد ہے نا اپنی انہاں نو حکم میں اندازی عبادت دے ٹائم صرف اس خاص جگہ تے جانا خاص مقام اگے پیچھے نہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام تے ساڈا کیونکہ نبی پاک دی بات ہوئے گی ساڑھی بھی گل نال ہی ہے نا انشاءاللہ اسی نبی دے نال ہی جان گے انشاءاللہ جنت اے شانہ امت محمدیہ دیاں آپ فرمان دینے مینو اجازت دیتی ہے سونیاں جتھے بھی ہوئے ساری زمینی تیری مسجد بنا چھڑیے
ساری زمین ہی تیری مسجد جنگل چ بھی ہوئے اتنے بھی پڑھ لیا اتنے بھی عبادت کر لاہور ہوئے بھویں قصور ہو جتھے بھی ہوئے تو عبادت کر لیا ٹائم ہو گیا نا بھویں کھیتاں وچ نا پانی لایا حال پیا وہاں دا ٹائم ہو گیا حکم ہے پڑھ لیا کر وہ تیری وہی مسجد بن گئی اے اللہ نے نبی پاک نے شان عطا فرمایا سبحان اللہ آپ سرکار فرمان دیں لیکن نا قبرستان سے نماز نہیں آپ نے فرمایا قبرستان حمام تے آ جڑا ڈنگراں دے واڑے ہوندے نے انہاں تیناں جگہ تو لیدا ہر جگہ تے نماز جائز ہر جگہ جتھے مرضی پڑھ لو وقت ہو گیا پڑھ تے جے پنڈ دے وچ جے گھر دے وچ تے پھر مسجد جا کے جماعت نال نماز پڑھنی باقی عبادت جتھے مرضی کردا نفلی عبادت گھراں اندر جتھے بھی تیرا ٹائم ملے اوتھے ہی کر لیا یہ صرف سانو ہی اجازت ہے نبی پاک دی امت نو اجازت آؤ اگلی بڑا مقام بڑی اہم بات دس رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ پاک فرمان دینے سونے میں تیریاں کی میں شانہ بلند فرما چھڑیاں نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ کَافَّةً آپ سرکار فرمان دینے مینو اللہ پاک نے ایک انوکھا شان عطا فرمایا سنیا جے ذرا پروانے ہو قرآن دے ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنے والے ہو میرے پیغمبر تو پہلا جننے بھی نبی آئے نے کوئی ایک حلقے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی اپنی قوم دا نبی بن کے آیا ہے کوئی اپنے قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے تے کوئی اپنی بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک ملک دا نبی بن کے آیا ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں سورۃ الاعراف پڑھ کے ویکھ لینا اللہ پاک فرمان دینے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ نوح پیغمبر نو ایک قوم دی طرف بھیجا گیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہود پیغمبر نو ایک قوم دی طرف بھیجا گیا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اللہ پاک فرمان دینے اسی پھر سمودیاں دی طرف صالح علیہ السلام نو بھیجیا تے عاد دی طرف اسی ہود علیہ السلام نو بھیجیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین والیاں دی طرف شعیب نبی نو بھیجیا لیکن جدوں میرے نبی دیاں واریاں ایک ایک قوم تے نبی ایک ایک قبیلے دا نبی ہے ایک ایک بستی دا نبی ہے لیکن میرے نبی دیاں باریاں آیاں تے رب فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللہ پاک فرمان دینے سونے اسی ایک بستی تے قوم دا نہیں بلکہ پوری کائنات دا نبی بنا چھڑے آئے حجران دا بھی نبی ہے شجران دا بھی نبی ہے حیوانان دا بھی نبی ہے انسانوں دا بھی نبی ہے جنات دا بھی نبی ہے حیوانات دا بھی نبی ہے نباتات دا بھی نبی جمادات دا بھی نبی جتھوں لنگ جاوے پتھر بھی کلمہ پڑھ دے تے درخت چوکے سلامیاں پیش کر دے جتوں لنگ جان میرے پیغمبر دی گواہی اندر جانور پیڑ کے بول بول کے پیغمبر دی شہادت دیاں گواہیاں دے رہے ہیں رسالت دیاں گواہیاں دے اے شان رب نے میرے نبی نو عطا فرمایا نام سبحان اللہ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا لوگو میں نو رب نے ساری کائنات دا نبی بنا کے بھیجے ہیں ایک فرد دا نبی نہیں ایک فرد دا کسے ایک بستی دا نبی نہیں سبحان اللہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی اے چن اے سورج اے تارے
اے چن اے سورج اے تارے جتنے بھی ہیں نظارے جتنے بھی ہیں سارے مننا پوے گا تینوں او دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نام ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نام ایک ذات دا نبی بس دیئے گھٹاوی بس دیئے گھٹاوی جے کوئی دعا کراوے بس دیئے آیا سی نا کہندہ سونے دعا کر دیو اس طرح خطبہ ارشاد فرما رہا سی سونے بارش ہی کوئی نہیں اندی آپ سرکار نے اتھی ہاتھ اٹھا دیتے تو اسے ٹائم ہی بارش شروع ہو گئی تے پورا ہفتہ بارش ہی اندی بس دیئے معلوم اندہ بارشاں دا بھی نبی میرے نبی پاک بارشاں دا بھی نبی ہے اور گھٹاواں دا بھی نبی ہے بدلاں دا بھی نبی ہواواں دا بھی نبی ہے ایسی شان وس دیئے گھٹاوی جے کوئی دعا کراوے رک جان دی ہندی بارش اگلے ہفتے آگیا سونے دعا کرو رک جاوے آپ نے دعا فرمائی رک گئی رک جان دی ہندی بارش جے کر او ہاتھ اٹھاوے بدلان دا نبی او برسات دا نبی ایک فرد دا نبی نام ایک ذات دا نبی آؤ اگلی صفت نبی پاک علیہ السلام دی اگلی شان آپ دا مقام آپ فرماندے نے میں نے ساری کائنات دا پیغمبر رب نے بنا کے بھیجے اور اے دے نال نال سب تو وڈا شان ہے آپ سرکار دا سب تو وڈی شان سب تو وڈا مقام تے عظمت حفت بلندی یہ ہے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ صحیح مسلم کتاب المساجد دے اندر وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ آپ فرماندے نے نبی رب نے وعدو پہجے رسول 313 سوا لاکھ پیغمبران جو 313 رسول صاحب شریعت اور رسول تے نبی سارے ایک ایک کسے قوم دا بستی دا قبیلے دا تے قوم قبیلے دے نال نال ایک خاص وقت دا نبی خاص وقت دا نبی کوئی 4 سالان دا کوئی 5 سالان دا کوئی 10 سالان دا لیکن نبی پاک فرماندے نے سارے محدود جی نبوت لے کے آئے محدود نبوت لے کے جدوں آپ فرماندے نے میریاں واریاں نبی پاک فرماندے نے مینوں رب نے فرشان کی فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ آپ فرماندے نے اللہ پاک نے میریاں جدوں واریاں آئیاں گل سیاپا نو مثال نال سمجھا چھڑیے آپ فرماندے نے سیاپا نبوت ایک محل نبوت والا ایک محل بڑا خوبصورت محل بڑیاں ہی چہلا پہلا تے رونقاں لیکن سامنے ایک اٹ خالی ہے ایک اٹ نہیں لگی ہوئی سارا محل بنے آئے پر ایک اٹ نہیں لگی محل بڑا سونا ہے پر ویکن والا کہے گا یارا ایک اٹ نہیں لگی محل دی خوبصورتی ختم ہو جائے گی تے اللہ پاک نے جدوں مینوں بھیجے آئے محل دی آخری اٹ لا کے محل نو تالے لا چھڑے محل دی آخری اٹ نبوتاں دا تاج خاتم رسل خاتم النبیین دا تاج رب نے میرے سر تے پوا چھڑیا میں تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا میں محل نو بند کر چھڑیا اٹ لا کے خوبصورتی کر چھڑیے تے آپ فرماندے نے رب نے نبوتاں بند کر چھڑیاں تالے لا چھڑے تے رب نے ایویں سمجھو اس محل تے لکھ چھڑیا ہے کہ ما کان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدھا ترجمہ جو تو انہوں پتا چل جائے آشش کرٹ آپ پچھلی کو امت نا وزیر اعلیٰ پرویز الہی سپیکر قومی اسمبلی پرویز الہی ایک بہت بڑا اچھا اقدام بہت بڑا اچھا پنجاب اسمبلی دی فلور تھے انہوں نے سامنے فرنٹ دے آیت لکھوا چھڑی ما کانا محمد ابا احد من رجالک سبحان اللہ یہ آیت سامنے لکھوا چھڑی تے آیت
اللہ پاک نے نا محل لکھ کے میں اپنی ایک تشریح کر رہا ہوں کہ گویا کہ آپ نے مثال دیتی ہے نا وہ محل رب نے آخری اٹ میری لا چھڑی ختم نبوت والی تے محل بند ہو گیا تے میں کہنا کہ شاید میرے رب نے پھر ایک آیت اتھے ہی لکھی ہوئے گی تے سارے نبیوں نے دس دیتا ہے گا عالم ارواح اندر بھی رب نے دسیا ہے گا اللہ پاک نے وہ نقشہ سامنے کی فرمایا ہے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ پاک فرماندے نے لوگو سن لو میں نبیاں دے اینڈ تے سارے رسولاں دا آخری رسول ختم نبوت دا تاج بنا کے خاتم النبیین تے خاتم الرسل میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ نو بنا چھڑیا ہے آپ فرماندے نے شان رب نے مینوں عطا فرمائیے تے بابا جی سمسام تڑ پہ ترجمہ فرماندے نے ما کان محمد او ختم نبوت دام سالار آیا نبوت دے بوے نو ہے مار آیا حشر تک نبی کوئی حشر تک نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا ورفانا لکا ذکرک آؤ میں پھر صحیح البخاری تے مسلم دی حدیث ہی دس رہے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے 8واں مقام تے 8ویں شان میرے محمد مصطفیٰ دی انوکھی تے انفرادی مقام میرے پیغمبر دا آپ فرماندے نے وَأُعْتِيتُ الشَّفَاعَ آپ نے دسیا ہے اللہ نے مینوں ہی عظمتاں دتیاں نے قیامت والا دن ہوئے گا 1.25 لاکھ پیغمبر کھڑے ہون گے لوکاں نوں اوتھے شفاعت دیاں لوڑاں ہون گیاں لوکی اوتھے پج کے جان گے اس طرح پڑتلی پئی ہوئے گی لوکی کدی ادھر نوں نسن گے کدی ادھر نوں نسن گے دسن والا دسے گا لوگو چلے جاؤ آدم نبی دے کول چلے جاؤ سارے دا باپ نام آدم علیہ السلام دے کول چلے جان گے کہن گے بابا جی ساڑی شفاعت کر دیو نا ساڑیاں سفارشاں کر دیو اللہ دے نبی آدم علیہ السلام فرما رہا ہون گے ربی نفسی مینوں تے اپنی جان دی فکر لگی ہوئی ہے رب دے حکم تے اجازت تو بغیر ایک دانا کالیاں سی شرمان دیئے رب پوچھی نہ لوے اوے بیلیا اوے دوستا درد دل نال بات سبق دینا چاہنا نام اوے نبی سارے کہہ رہے نے مینوں شرمان دیئے صرف ایک حکم صرف ایک حکم دی گل ہے نبی کہہ رہے نے مینوں شرمان دیئے اسی سارا دل نام فرمانیاں کرے شرم کوئی نہیں آندی اور ساڑھے کیوں نہیں ساڑھے جسم تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے بات سن کے موسیٰ نبی دے کول جاؤ عیسیٰ نبی دے کول جاؤ سارے نبیاں دے کول جاؤ سارے نبی الغرض قصہ مختصر سارے نبی کہن گے ربی نفسی سانو تے اپنیاں پیاں ہویاں نے اسی شفاعت کوئی نہیں جے کر سکدے آپ فرمان دے نے میں ایک رات ستا ہویا سا اللہ پاک نے خواب دے اندر میرے نبی دی نیند ایسی نیند ہویا کر دیئے پیغمبر دیاں اکھاں سوندیاں نے پر دل جاگ دا ہی رہندا ہے آپ سرکار ساڑھے جیسیاں نیندہ نہیں ہویا کر دیاں اے بھی نبی دا شان ہے اے بھی نبی پاک دا مقام ہے آپ فرمان دے نے ایک فرشتہ آ گیا فرشتے نے آ کے رب دا حکم دیتا ہے سونیاں دو چیزاں اللہ پاک نے بھیجیاں نے یا تا ایتھے ہی جنت مانگ لو یا تا ایتھے اپنی امت واسطے جنت مانگ لو یا قیامت والے دن اپنی امت واسطے سفارش مانگ لو آپ فرماندے نے میں فوراً کیا میں شفاعت چاہیے دی سبحان اللہ کڈا خیر کا نبی ساڈا فرمایا مینوں شفاعت چاہیے دیئے فاخترت الشفاعت جامع ترمذی حدیث نمبر 2441 آپ فرماندے نے فاخترت الشفاعت میں شفاعت منتخب کر لئی پھر سارے نبیوں کو مڑ مڑا کے میرے کو آ جان گے تے مینوں آ کے کہن گے سونیا شفاعت کر دیو آپ فرماندے نے میں دکھیاں نو سینے نال لا لاں گا میں دکھیاں نو سینے نال لا لاں گا تے میں رب دے سامنے
سجدے پہ جانگا 8 راتاں تے 7 دن نبی پاک سجدے پہ جانگے اللہ فرمائے گا سونے کی منگنے سل 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 یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راسا کام ارفا راسا کام سونے منگ کی مانگنے سر سجدیوں چک لیں آپ فرمان دینے میں کہاں گا اللہ ربی امتی میری امت نو معاف کر دے اللہ فرمائے گا والا سوف یوتی کا رب کا فترزا سونے سر سجدیوں چک لیں جی میں آنکھیں گا ہمیں کیتی چلاں گا فرمایا یہ شان کسی اور نو ملیا کنوں ملیا ہے تے جا کون سکتا ہے جڑا او دے پیچھے پیچھے ہے جڑے دل جو دی محبت ہوئے گی آپ نے دستے ہیں مشرق دی سفارش آپ نے فرمایا میں کرنی ہی نہیں ایسے حدیث دی جملے فرمایا مشرق میرے کو کوئی توقع نہ رکھے میں دی سفارش نہیں کر تے نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ جامع ترمذی اور صحیح مسلم اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت ہے آپ فرمان دینے میں نو رب نے قیامت والے دن بھی دنیا اندر بھی تے قیامت والے دن بھی ایسیاں عرفہ اعلی شانہ منفرد جڑیاں کسے نبی نے دتیاں کیڑیاں امتیازی شانہ نے آپ سرکار نے دسیا انا سید ولد آدم یوم القیامہ آدم علیہ السلام دی نسل چوں سب تو پہلا میں ہی ہواں گا جیڑا قیامت والے دن آدم دی نسل چوں قبر چوں پہلے اٹھایا جاواں گا ولا فقرہ مینوں فقر کوئی نہیں تکبر فقر نہیں آئی سی پھر بھی آئی فرمایا قبر چوں سب نالوں پہلے میں اٹھایا جاواں گا آنا سید آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ نبی تک تے ساری امت بھی لے کے ساری کائنات دا اللہ نے نبیاں دا سردار مینوں بنا چھڑنا ولا فقرہ میں ایندے تے بھی تکبر تے فقر نہیں کردا وانا اول شافع و اول مشفع فرمایا سب نالوں پہلا میں شفاعتی دے سفارشی بن جاواں گا وَبِيَدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ بَلَا فَخَرَا فرمایا قیامت والے دن اللہ نے میرے ہاتھ اندر حمد والا جھنڈا دے دینا آدم نبی تو لے کے ساری کائنات میرے جھنڈے تھلے کھڑی ہوئے گی موسیٰ نبی بھی اسے جھنڈے تھلے ہوئے گا یوسف حسن دا مالک بھی ہوتے ہی کھڑا ہوئے گا حزن و ملال دا مالک یعقوب بھی ہوتے کھڑے ہونگے عیسیٰ روح اللہ بھی ہوتے کھڑے ہونگے موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے کھڑے ہونگے تے انشاءاللہ اسی بھی کھڑے ہونگے انشاءاللہ اسی بھی نبی پاک دے یا اللہ نبی پاک دے چنڈے در جگہ نصیب فرما آپ فرما دینے بھی شان میری ہے مینو رب مقام محمود عطا فرما دے گا مقام محمود عطا فرما ورفانا لکا ذکرک فرمایا سونیاں تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے میں بلند فرما چھڑیا تواڈی شان نو میں تواڈے واسطے ہی بلند فرما آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان دے اندر گستاخی کرنے والیاں نو پیغام دینا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دی عظمت تے بات کرنے والیاں نو دسنا چاہنا دیکھو یہ قوم کیڑی ہے پیشاب پین والی تے بات کر دی ہے نبی پاک دی ہستی ہے انہاں دا وزیر ہی وزیر داخلہ ہی نا آپ پچھلے 2 سال پہلے وزیر داخلہ ہی کہندا سی کہ گائے دا پیشاب اسی پینے ہیں راج راج پینے ہیں اندے سانو دکھ تے بیماریاں کٹیاں جاندیاں تے اپنی پلید زبان میرے پیغمبر دی شان دی اندر کھولے اسی مطالبہ کر دے ہاں میں ایک ادنا جا حقیر جا غلام مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام دی نوکری کرنے والا آپ دی چاکری کرنے والا آپ دا خادم ہون دے ناتے میں دعویٰ کرنا چاہنا ببانگے دہل اے بات پہنچانی چاہنا کہ ساڑھے حکام بالا نو نوٹس لینا چاہیے دے کہ جب تک مودی معافی نہیں مانگدا اپنے کتیاں نو لگام نہیں پہناندا انشاءاللہ پورے عالم اسلام دے اندر اینا دی پروڈکٹس اینا دی جناب پروڈکٹس اینا دیاں چیزاں اینا دا تجارت دا مال انشاءاللہ او دا بھی بائی کارٹ کرانگے اور انشاءاللہ ایک احتجاج کرتے ریکارڈ کراندے روانگے انشاءاللہ تیار جنہیں دے واسطے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول تے انشاءاللہ اور سانو معیشت دی بات نہیں ساڑی معیشت 2 کوڑیاں دی سانو کچھ نہیں چاہیے معیشت جان دی ہے جائے ساڑا دفاع جان ہے جائے لیکن میری ذات جان دی ہے جائے جان دی ہے جائے اور سانو سارے بھی جان دی قربانی دینی پوے انشاءاللہ غازی علم دین شہید دی طرح ممتاز قادری دی طرح نبی پاک علیہ السلام دی شان تے آپ دی حرمت تے انشاءاللہ جانا قربان کرنے واسطے تیار ہو
انشاءاللہ اسی نبی پاک علیہ السلام دی عزت ناموس تے انشاءاللہ کدے بھی آنچ نہیں آن دیاں گے، چونکہ پچھلے جمعے دسے ہے اور غیرت والا ایمان والا وہی ہوندا ہے جڑا نبی پاک دی شان اندر گستاخی ویکھے تے فوراً جواب تماچے نال دیندا ہے، فوراً للکار کے جواب دینا چاہیے۔ میں تعریف کرنا ہاں اسلامی ممالک دی قطر دی اندر جنہاں نے ساریاں اسے دینی سارے جنرل سٹوراں تو اپنے ساری بیکریز تو اپنے پورے ملک دے اندروں ساریاں انڈیا دیاں چیزاں نو گرا کے توڑ کے باہر سڑ چھڑیا ہے۔ ایک کی دن اندر ناسی تو دے چھڑے ہیں تے انہوں استعفیٰ دینا پیا، انہوں برطرف کرنا پیا 5-6 سال واسطے، لیکن ساڑھا انشاءاللہ ساڑھی یہ بات ہے، ساڑھا یہ چیلنج ہے کہ انشاءاللہ جدو تک انہوں سزا نہیں اندھی آرام نال نہیں بیٹھا گے انشاءاللہ۔ اور کدی بات کر دے ہو، اور کدی بات کر دے ہو، جاؤ اپنے گھر نو بھرولو، جاؤ اپنے گھر نو دیکھو، تیرے گھر دے اندر بیٹھن والے میرے محمد دے گیت گا رہے صلی اللہ، بڑیاں کولو تا پوچھ جا کے، بڑیاں کولو اے نوپور شرما اور نپیل کمار ہندوستان دا مشہور شاعر ہری چند اکچر پتہ کی کہندے ہندوستان دا ہری چند کی کہندے کسی نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کسی نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کسی کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ جاؤ جگن ناتھ آزاد ہندوستان کا ہندو شاعر لکھتا ہے، کہتا ہے مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ کاکلا پرشاد نے کیا کہا، ہندو شاعر ہے، کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پر اٹھا لے اور دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، کاکلا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ ہونٹوں سے لگا لے، نالین محمد کو وہ ہونٹوں سے لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نبی کی بات کرتے ہو؟ ارے میں تو کہتا ہوں وہ تو وہ تھا، میرے علامہ نے کہا تھا وہ تو وہ تھا، جب چلتا تھا تو جبرائیل اس کی رکاب تھامتا تھا، جب چلتا تھا تو بادل سایہ بن کر اوپر سائے بان بن جاتا تھا، سایہ کرتا تھا۔ ارے وہ تو وہ تھا، جب چلتا تھا قرآن نازل ہوتا تھا، کبھی رب نے محمد کہہ کر نہیں پکارا، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کے لقب سے پکارا ہے۔ ارے وہ تو وہ تھا جس کے اوپر اس کی نظر رحمت پڑ جاتی، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ ارے کس نبی کی بات کرتے ہو؟ وہ تو وہ تھا وما ینطق عن الہوا، وہ بولے تو قرآن بولے، وہ بولے تو آسمان کا رحمان بولے۔ ارے وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا۔ علامہ فرمایا کرتے تھے، میرے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے وہ تو وہ تھا، کاش کہ ہم اس کے جسم اطہر پہ خون کو صاف کرنے والی وہ ٹاکیاں ہوتی، قیامت کا دن ہوتا اللہ ان ٹاکیوں کو بھی جنت عطا فرما دیتے، ان کو بھی جہنم کی آگ نہ لگتی۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، دعا ہے کہ اللہ پاک میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔